اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ نبوت ہے۔ نبوت کے بعد اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ صدیقیت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی تفصیل خود ہی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر رب تعالیٰ نے فضل فرمایا، رب تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا، اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے جن پر رب کا خصوصی انعام نازل ہوا ہے، اور اللہ کے قرب کا بہترین وہ ذریعہ ہے۔ پہلا طبقہ نبیوں کا طبقہ ہے، ان پر بھی رب تعالیٰ کا کرم ہے، ان پر بھی رب تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ ان چار طبقوں پر رب تعالیٰ نے خصوصی انعام نازل فرمایا ہے اور خصوصی انعام سے ان کو نوازا ہے۔ نبوت کا دروازہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن باقی دروازے کھلے ہیں۔ صدیقیت کے مقام پر بھی اور شہداء کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، شہادت کا مقام بھی مل سکتا ہے، اور صالحین کا مقام بھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ قرب والا تعلق ہوگا، محبت والا تعلق ہوگا، اتنا زیادہ اس کا مقام بلند ہوگا۔ آج مقام صدیقیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے۔ نبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نبوت اور نبوت کے جتنی سلسلے تھے یا جتنی حیثیات تھیں، رب تعالیٰ نے نبوت کے وہ تمام سلسلے اور نبوت کی وہ تمام حیثیات اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ اس نبی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صدیقیت کے جتنے اوصاف ہیں، صدیقیت کے جتنے کمالات ہیں، اور صدیقیت کے لیے جتنی زیادہ اوصاف کی ضرورت ہے، وہ سب کے سب جمع ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق بنایا۔ جو مزاج اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہی مزاج اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی عطا فرمایا۔ ابو بکر یہ ان کا لقب ہے، ان کی کنیت ہے، اور اصل جو ان کا نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور ان کے لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ یہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے 2 سال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عمر 63 برس عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رب تعالیٰ نے کل عمر 63 برس عطا فرمائے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد نبی کی غلامی اختیار کرنے والے، نبی کے وصال تک اور پھر نبی کے وصال کے بعد امت کو سنبھالنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نبی کی زندگی میں نبی کے ساتھ وفا کی مثال پیش کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، سچائی کی مثال پیش کی ہے حضرت صدیق اکبر نے، صداقت کی مثال پیش کی ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ اور آپ کے وصال کے بعد امت کو جس طرح سنبھالا دیا ہے اور امت کی جس طرح رہنمائی کی ہے اور امت کی جس طرح رہبری کی ہے، امت کی قیادت کی ہے، وہ بھی مثال ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غم زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت عمر جیسے جری، بہادر، نڈر اور شجاعت اور بہادری کے پیکر، وہ طاقتور نوجوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے سے نڈھال ہیں اور غم و اندوہ کی کیفیت ہے ان پر، ان کو بھی سنبھالا دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی سنبھالا دیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس امت کے سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، وہ صحیح خلیفہ ہیں، برحق خلیفہ ہیں۔ نبی کے وصال کے بعد جو امت کو جوڑنے والا ہو، جو امت کو سنبھالا دینے والا ہو، امت کی جو رہبری کرنے والا ہو، امت کی جو رہنمائی کرنے والا ہو، اسے خلیفہ بننا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اندر یہ اوصاف جمع تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہی خلیفہ بنے، اور ان خلیفہ بننے پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ اجماع امت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اور دیگر اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، آپ کی زندگی میں، آپ ابھی حیات تھے، آپ کی زندگی میں ہم صحابہ کرام کے درمیان جو بڑے صحابہ کی ایک ترتیب بن گئی تھی، وہ ترتیب کیا تھی کہ ہم نبی کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان ہم پھر فضیلت کے قائل نہیں تھے، یعنی کسی کو کسی دوسرے پر ہم فضیلت نہیں بخشتے تھے، فضیلت نہیں عطا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے درجات کی بلندی کمی کے ہم قائل نہیں تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے ہم قائل تھے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم صحابہ کے درمیان ایک گویا کہ عرف بن گیا تھا، ایک ماحول بن گیا تھا اس زمانے میں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ان کی سپہ سالاری میں، ان کی قیادت میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مصر کو فتح کیا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں
کہ غزوہ ذات السلاسل میں بھی شریک تھا۔ ایک موقع پر میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ سب سے زیادہ جس سے آپ محبت فرماتے ہوں کون ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من الرجال، میرا سوال عورتوں کے بارے میں نہیں تھا، میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ عائشہ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت حضرت عائشہ کے ابا سے ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا ثم من، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عثمان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر دیگر اور صحابہ کا نام لیا، علی سے محبت کرتا ہوں، اور فلاں صحابہ سے، فلاں صحابی سے، فلاں صحابی سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد سوال کرنا چھوڑ دیا، دوبارہ میں نے سوال نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فہرست میں سب سے آخر میں کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ میں نے پھر سوال ہی نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نہیں ہے، ان کی والدہ کا نام حنفیہ ہے، اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا، ابا جی مجھے بتائیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ میرے باپ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل ترین شخص ہے، اس امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہتر شخص ہے، فرمایا کہ وہ ابو بکر ہے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس گواہی کو بیان کرنے والے حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون ہے افضل ترین؟ حضرت ابو بکر کے بعد پھر کون سب سے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذہن میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان فضیلت کی ترتیب کیا ہے۔ بیٹے کو جواب دے رہے ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ابو بکر ہے، اس کے بعد پھر عمر ہے۔ اب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے پھر پوچھا اور میرے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ اس کے بعد اگر میں پوچھوں گا تو کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں۔ اس خدشے کے پیش نظر میں نے خود ہی کہہ دیا ابا جی ثم انت، عمر کے بعد پھر آپ ہی افضل ہوں گے نا، عمر کے بعد پھر سب سے بہتر آپ ہی ہوں گے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کا ایک حقیر، ایک ادنا سا ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں کا ایک ادنا سا فرد ہوں، میری کہاں فضیلت، اتنی بڑی فضیلت میری کہاں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکساری سے کام لیا ہے، عاجزی سے کام لیا ہے۔ جیسے ہم آپس میں اپنے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ میں محتاج،
میں ایک ادنا سا مسلمان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں. اور صحابہ اپنے بارے میں جو کچھ فرماتے تھے، اپنے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ سچ ہی کہتے تھے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نمبر تیسرا ہے، بلکہ فرمایا کہ میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی. اور جو صحابہ کرام کا مزاج، صحابہ کرام کا جو عرف اور صحابہ کرام کا جو ماحول نبی کی زندگی میں بن چکا تھا، حضرت محمد بن حنفیہ کی اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کی یہی ترتیب تھی، اور نبی کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے درمیان بھی یہی ترتیب تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی ترتیب بیان فرمائی کہ اس امت کے سب سے افضل اگر کوئی شخص ہیں تو وہ ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے. یہ ترتیب انہوں نے بیان فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لوگوں میں جس کسی نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، جتنے زیادہ بھی احسانات کیے ہیں، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دنیا کے اندر ہی چکا دیے ہیں. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ اس کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کے احسانات کا دنیا میں بدلہ نہیں چکا سکا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس شخصیت کے مجھ پر جو احسانات ہیں اللہ ہی ان کو صلہ عطا فرمائے، اللہ ہی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اور اسلام کو، دین اسلام کو جس کے مال نے سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے، میری ذات کو سب سے زیادہ جس کے مال سے فائدہ ہوا ہے، جس کے مال نے نفع پہنچایا ہے، فرمایا کہ وہ مال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی مجھے ضرورت پڑی، جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑھ کر چندہ پیش کیا، سب سے بڑھ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے ساتھ عشق کی جو مثال پیش کی ہے، وفا کی جو مثال پیش کی ہے، محبت کی جو مثال پیش کی ہے، کہیں اور نہیں دیکھی جا سکتی. حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی، نبی سے کتنا پیار تھا. ہمارے وجود کو، ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، ہمیں غذا مل جائے ہمارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب کبھی مجھے بھوک ستاتی تھی، جب کبھی مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، جب کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف حاصل کرتا تھا. میں آپ کے چہرے کو دیکھتا، نبی کا دیدار کرتا. فرماتے ہیں کہ میری پیاس بھی بجھ جاتی اور میری بھوک بھی ختم ہو جاتی، اور مجھے جو پریشانی لاحق ہوئی ہوتی، فرماتے وہ میری پریشانی بھی ختم ہو جاتی. نبی کے چہرے کی میں زیارت کرتا تھا، نبی کے چہرے کا میں دیدار کرتا تھا، میری سب پریشانیاں ختم ہو جاتی تھیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا، یہ بھی بہت بڑی گواہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو خلیل بناتا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل کہتے ہیں سب سے زیادہ پیارا دوست، سب سے زیادہ بہترین دوست، سب سے زیادہ جگری دوست. نبی نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ خلیل بناتا، پیارا دوست بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا. اور میں خود خلیل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ نے مجھے خود خلیل بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا قریبی دوست بنایا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر انت صاحبی فی الغار انت صاحبی علی الحوض. فرمایا کہ ابو بکر تم میرے غار کے ساتھی ہو اور حوض کوثر پر بھی تم میرے دوست، میرے ساتھی ہو. غار میں بھی تم نے
محبت کی مثال پیش کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری زندگی بھر کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں لے لو، مجھے غار ثور والی رات کی جو ایک نیکی ہے، فرمایا کہ مجھے وہ نیکی عطا کر دو، مجھے وہ ایک نیکی دے دو جو تم نے غار ثور میں نبی کے ساتھ محبت کی مثال پیش کی ہے، عشق کی مثال پیش کی ہے، مجھے ایک رات کی نیکی عطا کر دو، میں زندگی بھر کی ساری نیکیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب غار میں داخل ہونے لگے تو لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی سے فرمایا یا نبی اللہ آپ رک جائیے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ حالات کیسے ہیں، اندر غار کی کیفیت کیسی ہے، غار کی حالت کیسی ہے۔ اندر تشریف لے گئے، اس غار کی صفائی کی، اور جہاں جہاں سوراخ تھے ان سوراخوں کو انہوں نے پر کیا، اور پر کرنے کے لیے کیا کیا، اپنا لباس اتارا، اس کے ٹکڑے بنائے، اور مختلف جو غار کے اندر سوراخ تھے ان سوراخوں کو انہوں نے پر کیا، لیکن وہ کپڑا ختم ہو گیا، اس کے ٹکڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی تھا، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی اور ایک نیم دراز حالت میں لیٹ گئے، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تشریف لائیے اور میرے سینے پر لیٹ جائیے۔ یہ مثال پیش کی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ جب غار پر چڑھنے لگے تو لکھا ہے کہ جب غار کی طرف جانے لگے، پہاڑ پر چڑھنے لگے، تو چڑھنے والے دو شخص تھے، دو شخصوں کے قدم کے نشانات تھے، لیکن کچھ فاصلے کے بعد ایک شخص کے قدموں کے نشانات تھے، باقی دوسرے شخص کے قدموں کے نشانات نہیں تھے۔ جو کھوجی آئے تھے پکڑنے کے لیے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ وہ سب آئے، دیکھا کہ دو شخصوں کے قدم کے نشانات ہیں، لیکن کچھ ہی فاصلے کے بعد ایک شخص کے نشانات کے قدم ختم ہو گئے ہیں اور دوسرے شخص کے نشانات کے قدم ابھی باقی ہیں۔ یہاں انہوں نے غور کیا یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئیں تو دو شخص اور دو شخصوں کے قدم کے نشانات ہوں، لیکن کچھ فاصلے کے بعد ایک شخص کے قدم کے نشانات ہوں، باقی کے ہوں ہی نہ۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چڑھائی میں تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹھ گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرے کندھے کس مقصد کے لیے ہیں، یہ کندھے میرے کس مقصد کے لیے ہیں، آپ اس پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق غار تک پہنچا کیا۔ تو مختلف مواقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی سے محبت کی جو مثالیں پیش کی ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی اس قسم کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اور تا قیامت یہ کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔